السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 18 مارچ 2025 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 17 رمضان مبارک 1446 ہجری ہے۔ آج کے اس خبر نامے کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ریاست مہاراشٹر میں فلم چھاوا کے بعد مغل شہنشاہ اورنگزیب کے حوالے سے شروع کی گئی نفرت انگیز تحریک نے پیر کی رات بالآخر پرتشدد رخ اختیار کر لیا۔ الزام ہے کہ بجرنگ دل کی جانب سے پیر کی شام ناگپور شہر کے محل علاقے یعنی کوتوالی پولیس تھانے میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے علامتی پتلے کو کلمے کی چادر میں لپیٹ کر نظر آتش کیا گیا، جس پر اعتراض کرنے پر پولیس نے اعتراض جتانے والوں کے خلاف ہی کارروائی کی۔ نتیجے میں حالات بگڑ گئے اور پتھراؤ نیز آتش زنی کی وارداتیں پیش آئی۔ رات میں ناگپور میں پولیس کی جانب سے گرفتاریاں شروع ہو گئی ہے اور الزام ہے کہ ایک ہی فرقے کے نوجوانوں کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کلمے کی چادر کو مبینہ طور پر نظر آتش کرنے پر اعتراض کے باوجود جب پولیس نے کارروائی نہیں کی تو اقلیتی طبقے کی جانب سے پولیس پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ اس سے قبل مقامی مسلمانوں نے مظاہرین سے درخواست کی تھی کہ وہ اورنگزیب کا پتلا نظر آتش کریں۔ اس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس پتلے پر سے کلمے کی چادر کو ہٹا دیں۔ مظاہرین اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اقلیتی طبقے کے افراد نے وہاں موجود پولیس افسران سے اس کی شکایت کی، لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ مسلمانوں کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی۔ اس دوران افراتفری مچی اور کسی طرف سے پتھر پھینکا گیا اور حالات بے قابو ہو گئے۔ گنیش پیٹ اور چٹنویز پارک علاقے میں تشدد کی وارداتیں پیش آئی ہے۔ یہ جھڑپ مسلمانوں اور پولیس کے درمیان ہوئی۔ محل اور گنیش پیٹ میں حالات سنگین ہیں۔ پتھراؤ میں 4 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ ناگپور میں فرقہ وارانہ فساد کے بعد مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنوس نے عوام سے افواہوں پر یقین نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ فڈنوس نے شہریوں کو تیقن دیا کہ شہر میں امن و امان کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ قبل ازیں چیف منسٹر دیویندر فڈنوس نے اورنگزیب کے مقبرے کو ہٹانے کے مطالبے کی تائید کی تھی اور کہا تھا کہ کوئی بھی اقدام قانونی طور پر کرنا ہوگا، کیونکہ کانگریس کے دور حکومت میں خلد آباد میں واقع گنبد کو محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ چیف منسٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ عمل انتہائی بدبختانہ ہے کہ اس کی تاریخ کے باوجود ریاست کو اورنگزیب کی قبر کی حفاظت کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ مہاراشٹر پولیس کے ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اورنگزیب کی قبر کو ہٹانے کے مطالبے پر کشیدگی کے بعد بھارتیہ شہری تحفظ سے انتہا یعنی BNSS کی دفعہ 163 کے تحت ناگپور شہر کے متعدد علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ناگپور پولیس کمشنر رویندر کمار سنگل کے جاری کردہ سرکاری حکم کے مطابق یہ پابندیاں اگلے نوٹس تک برقرار رہیں گی۔ کرفیو کا اطلاق کوتوالی، گنیش پیٹ تحصیل، لکڑ گنج، پچپولی، شانتی نگر، سکردہ، نندنوان، امام واڑہ، یودھرا نگر اور کپل نگر میں تھانے کی حدود میں نافذ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ حکم میں کہا گیا ہے کہ 17 مارچ کو وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے تقریباً 200 سے 250 ارکان ناگپور کے محل میں شیواجی مہاراج کے مجسمے کے پاس جمع ہوئے اور اورنگزیب کی قبر کو ہٹانے کی حمایت کی۔ مظاہرین نے قبر کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے اور گوبر کے کیک سے بھرا ہوا علامتی سبز کپڑا آویزاں کیا اور مسلمانوں کے مقدس کلمے کی توہین کی۔ بعد میں شام 7:30 بجے تقریباً 80 سے 100 لوگ مبینہ طور پر بلدرا پورہ میں جمع ہوئے، جس سے کشیدگی پیدا ہوئی اور امن و امان میں خلل پڑا۔ کانگریس کے لیڈر پون کھیرا نے ناگپور کے محلی علاقے میں بھڑکے تشدد کے لیے BJP کی زیر قیادت حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا۔ امن و امان کو برقرار رکھنے میں ناکامی کا الزام لگایا، جبکہ یہ سوال کیا کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی 300 سالہ تاریخ والے شہر میں اس طرح کی بدامنی کیسے ہو سکتی ہے، اور کچھ سیاسی جماعتوں پر اپنے فائدے کے لیے جان بوجھ کر کشیدگی کو ہوا دینے کا الزام لگایا۔ پون کھیرا نے کہا، مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کے آبائی شہر محل میں فساد پھوٹ پڑا۔ ناگپور کی 300 سال پرانی تاریخ ہے اور یہاں پہلے کبھی کوئی فساد نہیں ہوا تھا۔ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ BJP مرکز اور ریاست دونوں میں برسر اقتدار ہے۔ اگر VHP اور بجرنگ دل نے اورنگزیب کے مقبرے کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کا اہتمام کیا تو کیا حکومت نے امن و امان برقرار رکھنے کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ فسادات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ عمران مسعود کا کہنا ہے کہ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ وہ کیا کری؟ کچھ نہیں کری۔ یہ صرف پولیس کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ناگپور کا محل علاقہ وزیر اعلیٰ کا گھر ہے، اس لیے وہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ نفرت پھیلاتے ہیں تو ملک میں امن خراب ہوگا اور ترقی نہیں ہوگی۔ اگر انہوں نے حکومت بنائی ہے تو انہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن وہ 4 سال پرانے مسائل ہیں۔ سانگلی سے آزاد رکن پارلیمنٹ وشال پرکاش باپو پاٹل کہتے ہیں، ہر ایک سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کروں گا۔ فرقہ وارانہ تشدد ہمیشہ سیاسی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، مہاراشٹر کے مسلمانوں کو اورنگزیب سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اس لیے اسے مذہبی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔
وقف ترمیم بل کے خلاف پرزور آواز بلند کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر ملی تنظیموں کی قیادت نے عام شہریوں کے ساتھ جنتر منتر پر دھرنا دیا۔ اس موقع پر مقررین نے مجوزہ بل کو ملک میں بدامنی اور انارکی پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا اور مرکز کی مودی حکومت کو متنبہ کیا کہ وہ اس سے باز رہیں۔ فلک شگاف نعروں اور ہزاروں افراد کے ہجوم سے خطاب میں ملی قائدین نے حکومت کو خبردار کیا کہ وہ اس بل کے خلاف ملک گیر احتجاج سے قبل آخری پیغام کے طور پر حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وقف قوانین میں ترمیم ہرگز منظور نہیں۔ ملی رہنماؤں نے کہا کہ یہ صرف وقف کے لیے جدوجہد نہیں بلکہ ملک کے آئین کو بچانے کی جنگ ہے۔ ہم کسی برادری کے خلاف نہیں بلکہ اس ظالمانہ بل کے خلاف ہیں اور جب تک اس کو واپس نہیں لیا جاتا ہماری جدوجہد ختم نہیں ہوگی۔ ایک طرف وقف ترمیم بل کے خلاف مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں نے دہلی کے جنتر منتر پر احتجاجی دھرنا دیا ہے، وہیں اتر پردیش کی اہم سیاسی جماعت سماجوادی پارٹی نے بھی اس مسئلے پر حکومت پر نکتہ چینی کی ہے۔ پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کا کہنا ہے کہ وقف سمیت مختلف مسائل پر حکومت کی سیاست دراصل اپنے شدت پسند ووٹروں کو خوش رکھنے کی منفی سیاست کا ایک حصہ ہے تاکہ سماج میں انتشار اور بحران کی صورتحال پیدا ہو۔ اکھلیش یادو کا کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو اس بات کی فکر ہے کہ وہ اپنے 5 سے 10% کٹر حامیوں کو کیسے خوش رکھے اور انہیں بچا کر رکھے، ورنہ بی جے پی 2-4 سیٹیں بھی حاصل نہیں کر پائے گی۔ اکھلیش کا ماننا ہے کہ بی جے پی کی منفی سیاست سماج میں بحران اور دوریاں پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے ان نکات کا ذکر بھی کیا جن سے سماج کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، مثلاً اینگلو انڈینز کے لیے ریزرویشن ختم کر دیا گیا، کسانوں کو ہراساں کرنے کے لیے کالے قانون لائے گئے، نوٹ بندی نے ہر شہری کو پریشان کیا، جی ایس ٹی نے چھوٹے دکانداروں اور تاجروں کو پریشانی میں ڈال دیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اقلیتوں اور کمزور طبقات کے بے روزگار نوجوانوں کو قرض کی فراہمی سے متعلق راجیو یووا آسم اسکیم کا آغاز کیا۔ اسمبلی کے احاطے میں منعقدہ تقریب میں ریاستی وزراء اور ارکان اسمبلی کی موجودگی میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے 5 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو اسکیم کے تحت 6,000 کروڑ روپے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ خود روزگار اسکیم کے تحت ایس سی، ایس ٹی، بی سی اور اقلیتی طبقات سے تعلق رکھنے والے بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانوں کو قرض جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے احاطے میں نئی اسکیم کے آغاز پر انہیں مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ انتخابی وعدوں کی تکمیل کا حوالہ دیتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ انتظار کے 48 گھنٹوں میں خواتین کو RTC میں مفت سفر کی سہولت اور آروگیہ شری کے تحت 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت کا آغاز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 15 ماہ میں 57,000 سے زائد سرکاری ملازمتوں پر تقررات کیے گئے۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے تلنگانہ حکومت پر زور دیا کہ وہ اقلیتوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کو روکنے کے لیے خصوصی قانون سازی کریں۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل میں آج اس مسئلے کو خاص طور پر موضوع بناتے ہوئے جناب عامر علی خان نے ریاست میں اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس لیڈر عامر علی خان نے کہا کہ جہاں تلنگانہ میں کانگریس حکومت اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے، وہیں حالیہ دنوں میں اقلیتوں پر ہو رہے حملوں سے اقلیتوں میں خوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ چھوٹے موٹے واقعات بھی اقلیتوں کے خلاف ٹارگٹ حملوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں، جس سے ان کی حفاظت اور وقار کے بارے میں اندیشے بڑھ رہے ہیں۔ کانگریس رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے الزام عائد کیا کہ شمالی ہند میں مسلمانوں کے خلاف ایک پارٹی کی طرف سے زہر پھیلایا جا رہا ہے اور اس زہر کی وجہ سے تلنگانہ میں بھی مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی روک تھام کے لیے سخت ترین کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ BRS کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے کہا کہ حکومت کلیان وس اسکیم سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے اس اسکیم پر عمل نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے خواتین کو دھوکہ دیا ہے، جس پر خواتین کانگریس حکومت کو سبق سکھائے گی۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل میں وقفے سوالات کے دوران کویتا نے حکومت پر یہ الزام عائد کیا۔ مداخلت کرتے ہوئے ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت نے خواتین سے کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے۔ کویتا نے جو سوالات کیے ہیں صرف اس کا جواب دیا گیا ہے۔ کویتا نے کلیان وس اسکیم کے بارے میں سوال کیا تھا، جس پر میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ اسکیم ابھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ اس کو کویتا کی جانب سے توڑ موڑ کر پیش کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت فی الحال سابق BRS حکومت کے متعارف کردہ کلیان لکشمی اور شادی مبارک اسکیم پر عمل کر رہی ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے پارٹی ارکان کے ساتھ بطور احتجاج ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ وقفے سوالات کے دوران ان کے سوال کو شامل نہ کرنے پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے اکبر الدین اویسی نے حکومت پر غیر جمہوری انداز اختیار کرنے کا الزام عائد کیا۔ وقفے سوالات میں سرکاری احکامات کی اجرائی سے متعلق اکبر اویسی کا سوال موجود تھا۔ اسپیکر پرساد کمار نے صبح 10 تا 11 بجے تک وقفے سوالات جاری رکھنے کا اعلان کیا اور 11:30 بجے تک 5 سوالات کے جوابات دیے گئے، جس کے بعد اسپیکر نے باقی سوالات کے التوا کے بجائے ان کے جوابات دیے جانے کا اعلان کیا۔ وقفے سوالات کے اختتام کے ساتھ ہی اکبر اویسی نے سخت اعتراض جتایا اور کہا کہ
ان کے سوال کو ملتوی کیا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے شکایت کی کہ ان کی جانب سے داخل کیے گئے سوال کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اکبرالدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ راجیو یووا وکاسم اسکیم کے تحت بے روزگار مسلمانوں کو بھی روزگار دیا جائے اور ان کی آبادی کے تناسب سے روزگار کے موقع فراہم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور دیگر کی موجودگی میں اس اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اکبرالدین اویسی نے کہا کہ وہ چیف منسٹر، ڈپٹی چیف منسٹر، ریاستی وزراء اور کانگریس قائدین کو مبارکباد دیتے ہیں کہ نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے آج راجیو یووا وکاسم اسکیم کا آغاز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ڈگری اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی روزگار کے لیے پریشان ہیں اور بے شمار وعدے کیے گئے تھے۔ کسی نے کہا کہ سال میں 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، تو کسی نے کہا کہ بے روزگاری کو دور کریں گے، مہنگائی کو کم کریں گے، لیکن بولنے والوں نے اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کیا۔ ریونت ریڈی کی حکومت آج آہستہ ہی صحیح اپنے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی کوشش کا ایک حصہ راجیو یووا وکاسم کی اسکیم ہے، جس کے لیے میں اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے اور اپنی پارٹی کے صدر، حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی کی جانب سے حکومت کو اور بالخصوص چیف منسٹر کو، ڈپٹی چیف منسٹر کو اور وزراء کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ اسکیم میں مسلمانوں کو بھی برابر کا حصہ دیا جائے گا، کیونکہ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے حالیہ عرصے میں کاسٹ سروے بھی کروایا اور مسلمانوں کی ساری پسماندگی آپ کے سامنے ہے، تو میں امید کروں گا کہ یہ اسکیم میں ایک آبادی کے حساب سے مسلم آبادی کا غلبہ رکھنے والی اضلاع میں سارے مسلمانوں کو اور بالخصوص اقلیتوں کو بھی برابر کا حصہ دیا جائے گا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں بی جے پی ارکان نے آصف صاحب نواب میر عثمان علی خان سے موسوم عثمانیہ یونیورسٹی کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک نیا تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ تلنگانہ کی تیلگو یونیورسٹی کو پوٹی سری راملو کے بجائے چوراورم پرتاپ ریڈی کے نام سے موسوم کرنے سے متعلق بل کی پیشکشی پر بی جے پی ارکان نے یونیورسٹی کے نام کی تبدیلی کی مخالفت کی۔ بی جے پی فلور لیڈر مہیشور ریڈی اور نظام آباد کے رکن اسمبلی دھن پال سوریا نارائنا نے کہا کہ پوٹی سری راملو کے نام کی تبدیلی دراصل تلنگانہ سماج کی توہین ہوگی، لہٰذا تیلگو یونیورسٹی پر ان کے نام کو برقرار رکھا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ نظام حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے والے ایس پرتاپ ریڈی کے نام کو عثمانیہ یونیورسٹی سے موسوم کیا جانا چاہیے۔ کانگریس اور مجلس کے ارکان نے عثمانیہ یونیورسٹی کے نام کی تبدیلی کی تجویز پر سخت احتجاج کیا۔ مجلس کے رکن احمد بلالہ نے کہا کہ نظام حیدرآباد کے خلاف لب کشائی پر بی جے پی ارکان کو شرم آنی چاہیے۔ نظام حیدرآباد کو انضمام کے بعد مرکزی حکومت نے راج پرمکھ مقرر کیا تھا اور وہ ریاست کے پہلے راج پرمکھ تھے، پھر بھی بی جے پی کو ان کے نام سے نفرت افسوسناک ہے۔